آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کر دعا کرنے کی، آج کی رات ہے رو رو کر دعا کرنے کی۔ اے ایمان والوں، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برات کا معنی بری ہونا، رہا ہونا اور نجات پانا۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ نمبر 1 تقسیم اموال، نمبر 2 نزول رحمت، نمبر 3 فیضان بخشش، نمبر 4 قبول صفات، نمبر 5 فضیل عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم اموال یعنی کام بانٹنے والا کا طلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں حج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان شب برات میں۔ حدیث شریف امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت کروں، کیا کوئی ایسا اور ایسا یعنی فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث شریف مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال میں پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتاری دی جاتی ہے یعنی لکھ دی جاتی ہے۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تعالیٰ دن ڈوبنے کے بعد سے ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے اور بے حساب روزی کے لیے لکھ دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور انگنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کے قدر کرے اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، دعا مانگے، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائے، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا، زمین آسمان چاند ستارے
محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور بہت اچھا سماعت میں بہترین انداز سے مقالہ پڑھ رہے تھے اور آپ دلچسپی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے میں نعت خوان رسول کو دعوت سکون دوں گا، جن سے میری مراد محمد رباب رضا ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی کی نعت سننے کو جو تیار نہیں ہے، نبی کی نعت سننے کو جو تیار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں ہے۔ عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اس میں نبی کی نعت سننے کو جو تیار نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غدار نہیں ہے۔ اشرفی تھانوی کے مرکز میں جا کے دیکھو، الو بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نام سننے اور سنانے سے جھنجھوں کے درس شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ کان دیتا دینے کو چاہیے، کان دیتا دینے کو چاہیے، دینے والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، کون دیتا دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزہ دیجیے کہ، غمزدوں کو رضا مزہ دیجیے کہ، دیکھ سو کا سہارا ہمارا نبی، دیکھ سو کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ السلام علیکم۔ آئیے آئیے حضرت یہاں آئیے۔ بہت خوب بہت خوب۔